پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر، ہم درود پاک پڑھتے ہیں آپ کی پیشانی پر، ہم درود پاک پڑھتے ہیں آپ کی آنکھوں پر، ہم درود پاک پڑھتے ہیں آپ کے دانت مبارک پہ، ہم درود پاک پڑھتے ہیں آپ کے ہونٹوں پر، ہم درود پاک پڑھتے ہیں آپ کے دل مبارک پہ، ہم درود پاک پڑھتے ہیں آپ کے پاؤں مبارک پر، ہم درود پاک پڑھتے ہیں آپ کے جوتوں پر، ہم درود پڑھتے ہیں آپ کے ازواج پر، ہم درود پڑھتے ہیں آپ کی اولاد پر، ہم درود پڑھتے ہیں آپ کے صحابہ پر، ہم درود پڑھتے ہیں آپ کے شہر پر۔ اب ایسا کوئی درود کون پڑھے گا؟ ایک دو درود پڑھ کے جو ہے وہ بات کو ہم ختم کر دیتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کا منکر بھی میں مسجد میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ درود پاک کے لیے آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا، فرمایا بیٹا جب دنیا سے جب میں چلا جاؤں اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو ایک کام کرنا بیٹا، آخری نبی پر، عبداللہ کے لگتے جگر پر، آمینہ کے در یتیم پر، محمد الرسول اللہ پہ درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیری دعاؤں کو قبول کر لینا یہ اللہ کا کام ہے۔ بیٹا پوچھتے ہیں ابا جان وہ ہستی کون سی ہے؟ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا جب مجھے پیدا کیا گیا، جب مجھے جنت میں لے کے جانے لگے تو میں نے جنت کے مین دروازے پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے جنت کے دروازے کو چھوڑا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کی ایک ایک اینٹ کے اوپر لفظ محمد کو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا۔ میں نے جنت کے محلات کو چھوڑ کے میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھا، وہاں پہ لفظ محمد لکھا ہوا تھا۔ میں نے جنت کے درختوں کے پتوں کو چھوڑ کے میں نے جنت کے برتنوں میں دیکھنا شروع کیا، وہاں پہ لفظ محمد لکھا ہوا تھا۔ میں نے جنت کی حوروں کی پیشانیوں پہ دیکھا، وہاں پہ لفظ محمد لکھا ہوا تھا۔ بیٹا میں نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بیٹا جب سے میں نے اس لفظ کو دیکھا ہے جب کوئی مجھ پہ مشکل وقت آتا ہے میں لفظ محمد پہ درود پڑھنا شروع کرتا ہوں، اللہ میری ساری مشکلوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ پھر میں اسی وجہ سے کہتا ہوں نا ابو بکر تو نبی کے قریب کس وجہ سے ہو گیا؟ ابو بکر کہتے ہیں میں کثرت کے ساتھ نبی پہ درود پڑھنے والا تھا۔ میں نے عمر سے پوچھا عمر تو بتلانا تو نبی کے پاس کیسے چلا گیا؟ عمر کہتے ہیں میں کثرت کے ساتھ نبی پہ درود پڑھنے والا تھا۔ میں نے عثمان سے پوچھا عثمان تو بتلانا تو نبی کے پاس کیسے چلا گیا؟ عثمان کہتے ہیں میں کثرت کے ساتھ نبی پہ درود پڑھنے والا تھا۔ میں نے علی سے پوچھا علی تو بتانا تو نبی کے قریب کیسے چلا گیا؟ علی بھی کہتے ہیں میں نبی پہ درود پڑھتا گیا، نبی کے قریب چلتا گیا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتے بھی کہتے ہیں ہم صبح بھی نبی پہ درود پڑھتے ہیں، شام کو بھی نبی پہ درود پڑھتے ہیں۔ میں نے شہد کی مکھی سے پوچھا ارے انسان تو انسان ہے، جانور تو جانور ہے۔ میں نے شہد کی مکھی سے پوچھا شہد کی مکھی ذرا تو بتلانا جب تم پھلوں سے رس چوس کے لے کے آتی ہو، سرسوں سے پھول سے رس چوس کے لے کے آتی ہو، وہ کڑوا ہوتے ہیں، لیکن جب شہد کا چھتا تیار ہو جاتا ہے وہ میٹھا بن جاتا ہے۔ مسلمانوں مسجد کے اندر باوضو بیٹھے ہو، میرے جملے کو ضائع نہ کرنا ورنہ نبی سے محبت سے دوری ہوتی چلی جائے گی۔ میں نے شہد کی مکھی سے پوچھا شہد کی مکھی جب تم چھتے کو تیار کرتی ہو تب تو یہ کڑوا ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھی کہتی ہے جب یہ چھتا تیار ہو جاتا ہے میں ساری شہد کی مکھیوں کو بلا کے پاس کھڑا
گمراہ کر دیتی ہوں۔ پھر کیا کہتی ہوں؟ نبی پہ درود پڑھتی جاؤ، نبی پہ درود پڑھتی جاؤ، نبی پہ درود پڑھتی جاؤ۔ شہد کی مکھیاں مل کے نبی پہ درود پڑھتی ہیں، درود پڑھنے کی دیر ہوتی ہے، کڑوے شہد کو اللہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا کر دیتے ہیں۔ چس کوئی نہیں آئی؟ اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے، نبی پہ درود پڑھنا فرض ہے۔ بولیں ذرا، نبی پہ درود پڑھنا فرض ہے۔ آپ کہیں وہ کیسے؟ اللہ کے قرآن کو کھول کے دیکھ لو نا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب پہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد اللہ کے فرشتوں نے درود پڑھا، اس کے بعد انبیاء نے نبی پہ درود پڑھا، اس کے بعد اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام نبی پہ درود پڑھتے تھے۔ آپ لوگوں کے لیے بھی اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو میدان معاشر میں نبی کے پاس ہو جاؤ، نبی پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ نبی کی ہاتھوں سے جام کوثر پینا چاہتے ہو، نبی پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ نبی کے سائے کے نیچے آنے کو دل کرتا ہے تو نبی پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نبی اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں لے لے اور تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلوا دے، پھر نبی پہ درود پڑھنا پڑے گا، نبی پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نبی کے ساتھ جنت میں جانے کو دل کرتا ہے تو نبی پہ